अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात दोबारा शुरू। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदर पाकिस्तान से मुलाकात में सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस में SJIT बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस का कहना है कि JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। JIT में ISI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पायदार अमन और इस्तेकाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ का कहना है कि साजिशी अनासिर को कोई जगह नहीं देंगे। भारी कुर्बानियों से हासिल कामयाबियां रायगा नहीं जाने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला अमरीकी सफ़ीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Laito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Laito Immigration. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई असम्बलियों को तहलील करने, इस्तीफ़ों के मामले और आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबाई असम्बलियों को तहलील करने, इस्तीफ़ों के मामले और आम इंतखाबात पर बातचीत हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुँचाया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दरमियान होने वाली मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के दौरान मुल्क में दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताउन पर गुफ्तगू हुई। IMF मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा गया। ज़राए के मुताबिक दोनों अहम शख्सियात के दरमियान होने वाली मुलाकात में PTI के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क़बल अज़ वक़्त इंतखाबात के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। इस मौके पर पाकिस्तान मुत्तहिदा मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्किल मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताउन पर भी बातचीत हुई। सदर पाकिस्तान ने पार्टी क़यादत से बातचीत करने का वादा किया। गुफ्तगू में मुल्क भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने का मामला भी ज़ेरे बहस आया। वाज़ेह है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इसहाक़ डार की 2 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में SJIT खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में SJIT बनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि JIT में ISI, पुलिस, IB, FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। JIT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो, जिनका नाम आ रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ अस खुद नोटिस की समाअत की। वजारत दाखिला ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की।
چیف جسٹس نے کہا کہ اس قتل کے بنیادی شواہد کینیا میں ہیں۔ کینین حکومت سے اس معاملے پر رابطہ کیا جائے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا کام قابل ستائش ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے نام تک رپورٹ میں نہیں لکھے گئے۔ مقدمہ میں کس بنیاد پر 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا؟ فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ کیوں درج نہیں کیا گیا؟ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تنبیہ کر رہا ہوں کہ حکومت بھی سنجیدگی سے لے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بتایا کہ کینیا میں ہائی کمیشن متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فائرنگ کرنے والے کینیا کے پولیس اہلکار ہیں۔ کینیا میں 4 دن پہلے نئی کابینہ بنی ہے جن سے ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جائزہ لینا ہوگا غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ والدہ ارشد شریف نے کہا کہ جس طرح پاکستان سے ارشد کو نکالا گیا وہ رپورٹ میں لکھا ہے۔ دبئی سے جیسے ارشد کو نکالا گیا وہ بھی رپورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے کئی لوگوں کے نام دیے ہیں۔ حکومت قانون کے مطابق تمام زاویوں سے تفتیش کرے۔ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ JIT ارکان معاملہ فہم اور دوسرے ملک سے شواہد لانے کے ماہر ہوں۔ تفتیش سینئر اور آزاد افسران سے کرائی جائے۔ وزارت خارجہ شواہد جمع کرنے میں JIT کی مکمل معاونت کرے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے بھی معاونت ضروری ہو تو وزارت خارجہ معاونت کرے۔ ارشد شریف کے اہل خانہ سے تمام معلومات شیئر کی جائیں۔ دوسری جانب فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ FIA میں انسداد دہشت گردی ونگ میں درج کرنے کی سفارش کر دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی محنت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کسی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک کی محنت سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو روکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سازشی عناصر کو کوئی جگہ نہیں دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ضلع خیبر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پاک افغان سرحد پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے وادی 13 کا بھی دورہ کیا جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور بارڈر کنٹرول اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے جوانوں کی آپریشن تیاریوں اور عزم کو سراہا۔ آرمی چیف کو فیلڈ کمانڈر نے ویسٹرن بارڈرز مینجمنٹ آپریشنل تیاریوں اور بارڈر کنٹرول کے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے جوانوں کے بلند حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قبائلی عوام اور فورسز کی قربانیوں سے ریاست کی رٹ مضبوط ہوئی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ جاری ہے۔ دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ بھاری قربانیوں سے حاصل کامیابیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ کیا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کور ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف کو آپریشنل ٹریننگ اور فارمیشن کے دیگر امور کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی جن میں نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے سماجی اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے استقبال کیا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت میں ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی عدالت میں پیش ہوئی۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوششوں پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ اٹھانے کا حکم دے دیا اور 20 جنوری تک وزیر خارجہ اور سیکریٹری خارجہ کے دستخط کے ساتھ رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان میں امریکی سفیر کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ 17 اکتوبر کے عدالتی حکم کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کے نمائندے سے مکالمہ کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ آخری بار آپ کو کہا تھا سیکریٹری خارجہ کو طلب کر لیتے ہیں، آپ بیان دے دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیس ختم کر دیں گے، آپ کچھ نہ کرنے کی کیسے وضاحت کریں گے۔
نمائندہ دفتر خارجہ نے عدالت کو بتایا کہ رحم کی اپیل کی پٹیشن ابھی امریکی صدر آفس میں زیر التوا ہے۔ نمائندہ دفتر خارجہ نے بتایا کہ ہم سفارتی فارمز کو بھی اس حوالے سے استعمال کر رہے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عافیہ صدیقی کی جسمانی و ذہنی صحت جاننے سے متعلق آپ نے امریکی محکمہ انصاف کو لکھا، کیا اس قسم کے معاملات حل کرنے کے لیے کوئی مستقل فورم نہیں ہے؟ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کے ساتھ کیا معاملہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے؟ عدالت نے کہا کہ کیا وہ آپ کا جواب اس حد تک بھی نہیں دیتے، 2 لائنیں بھی نہیں کہ ان کو آپ کا لیٹر ملا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے نہیں بتایا کہ رحم کی اپیل کس اسٹیج پر ہے۔ عدالت نے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 20 جنوری تک ملتوی کر دی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔